لو قال القائل الحرف لا يخبر عنه، منطق مظفر میں آج ہماری بحث ان سوالوں کے ساتھ کیا ہوگی؟ کلی اور جزئی کی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ایک نئی بحث کا آغاز ہوگا. کہہ رہے لو قال القائل الحرف لا يخبر عنه، کہ حرف کی خبر نہیں دی جاتی. فاعترض علیہ، تو اس پر اعتراض کیا گیا، انہ کیف اخبرت عنہ، کہ جب خبر نہیں دی جاتی تو ابھی آپ نے کس طرح سے خبر دے دی. فبماذا تجیب، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو لکھیے جواب کہ حرف حمل اولی کے اعتبار سے حرف حمل اولی کے اعتبار سے اس کی خبر دی جائے گی. اس لیے کہ حرف کا مفہوم اسم ہے. حرف کا مفہوم اسم ہے اور اسم کی خبر دی جاتی ہے. اسم کی خبر دی جاتی ہے. اور حرف حمل شائع کے اعتبار سے اس کی خبر نہیں دی جائے گی. یعنی کہ مصداق حرف کی جیسے فی، من، الی، کہہ رہا لو اعترض علی قول القائل، اگر اعتراض کیا جائے یہ بات کہنے والے کے کہ العدم لا يخبر عنہ، کہ عدم کی خبر نہیں دی جاتی، انہ قد اخبرت عنہ الان، لیکن ابھی آپ نے خبر دے دی. فما الجواب، تو جواب کیا ہوگا؟ تو یہی جواب ہوگا مولانا کہ عدم کی حمل اولی کے اعتبار سے خبر دی جائے گی. عدم کی حمل اولی کے اعتبار سے خبر دی جائے گی. یعنی مفہوم عدم کی لیکن عدم حمل شائع کے اعتبار سے، عدم کی حمل شائع کے اعتبار سے خبر نہیں دی جائے گی.
تیسرا سوال ہے لو اعترض علی المنطقی، اگر اعتراض کیا جائے منطقی پر بأنہ کیف تقول ان الخبر کلام تام یحتمل الصدق والکذب، کہ جو خبر ہے وہ کلام تام ہوتا ہے اور اس میں صدق و کذب دونوں کا احتمال پایا جاتا ہے. وقولک الخبر جعلتہ موضوعا لہذا الخبر، کہ خبر کو آپ نے اس خبر کا کیا بنا دیا ہے؟ موضوع بنا دیا ہے. فہو مفرد لا يحتمل الصدق والکذب، تو یہ خبر جو ہے مفرد ہے جس میں صدق و کذب کا احتمال نہیں پایا جاتا. سمجھ میں آیا اعتراض کیا ہے؟ کہ خبر جو ہے کلام تام ہوتی ہے، صدق و کذب کا احتمال پایا جاتا ہے. کہ ایک خبر یہاں ہے کہ جس کو آپ نے اس سینٹنس کا کیا بنایا ہے؟ موضوع بنایا ہے، اور یہ مفرد ہے، اور مفرد ہے تو اس میں کہاں صدق و کذب کا احتمال پایا جاتا ہے. جواب لکھیے. کہ خبر حمل اولی کے اعتبار سے مفرد ہے، ہاں کیا ہے بیٹا؟ دیکھیے کیا لکھا ابھی؟ خبر حمل اولی کے اعتبار سے مفرد ہے اور اسے صدق و کذب، اور اس میں صدق و کذب کا احتمال صحیح نہیں ہے. لیکن خبر حمل شائع کے اعتبار سے مرکب ہے، جس میں صدق و کذب کا احتمال پایا جاتا ہے. مرکب ہے اور اس میں صدق و کذب کا احتمال پایا جاتا ہے. چوتھا سوال ہے لو قال لك صاحب علم التفسیر، اگر علم تفسیر کا عالم آپ سے کہے المتشابہ محکم، کہ متشابہ کیا ہے؟ محکم ہے. وقال الاصولی، اور اصولی کہے المجمل مبین، مجمل مبین ہے. وقال المنطقی الجزئی کلی، کہ جزئی کیا ہے؟ کلی ہے. والکلی غیر موجود بالخارج، اور کلی خارج میں موجود نہیں ہے. فبماذا تفسر کلامہم لیرتفع هذا التحافظ الظاہر، کہہ رہے ہیں تو پھر اس کلام کی کیا تفسیر کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سے جو یہ تحافظ ہے ظاہر ہے، جو یعنی جو اختلاف پایا جا رہا ہے، صحیح ہے کہ جو مجمل ہے اور مبین بھی ہے، جزئی بھی ہے اور کلی بھی ہے، کہا یہ دور ہو جائے. کس طرح سے ہم اس کی تفسیر کریں گے؟ لکھیے کہ متشابہ حمل اولی کے اعتبار سے محکم ہے، متشابہ حمل اولی کے اعتبار سے محکم ہے،
لیکن حملے شائع کے اعتبار سے محکم نہیں ہیں. کیا لکھا آپ نے؟ متشابہ حملے اولی کے اعتبار سے محکم ہے، جبکہ حملے شائع کے اعتبار سے محکم نہیں ہے. یعنی لکھیے اب، یعنی پھر لکھیے جزئی حملے اولی کے اعتبار سے کلی ہے، ہاں، اور جزئی حملے شائع کے اعتبار سے جزئی ہے. جزئی حملے شائع کے اعتبار سے جزئی ہے، کلی نہیں ہے. چلیں یہیں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کا باقی حصہ ہے اور 5واں کل.